اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ آج کی اس نشست میں الحمدللہ آپ کو اس وقت قرآن پاک کی دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کہ تیسرے رکوع میں آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 24 تک 4 آیتیں پڑھ کر سنائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ جو ہماری اور آپ کی زبان میں ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے انسانوں، اے لوگوں، بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو بھی اسی نے پیدا فرمایا تھا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، تاکہ تم بچ سکو یا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہی اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس سے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے، پھر نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اور تم جانتے تو ہو۔ اور اگر تم کسی شک میں مبتلا ہو اس سے متعلق جو ہم نے نازل فرمایا ہے اپنے بندہ خاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو پھر لے آؤ کوئی ایک صورت اس کی جیسی اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کو چھوڑ کر، اگر تم سچے ہو۔ اور پھر اگر تم نہیں کر سکو اور ہرگز بھی تم نہیں کر سکو گے تو پھر بچنا اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جو تیار کر کے رکھ دی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ یہ ہے ان 4 آیات بینات کا ترجمہ جو اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی۔ آئیے ان آیات بینات میں جو مضامین رب کائنات نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں اس میں سے کچھ چند مضامین پر انشاءاللہ العزیز ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت شریفہ جہاں سے شروع ہوئی وہاں یا ایھا الناس ارشاد فرمایا، اے لوگوں۔ قرآن شریف کے پڑھنے والوں کو الحمدللہ اس بات کا خوب احساس ہے کہ جب قرآن پاک کا تخاطب، جب اس کا خطاب ایمان کے لیے ہوتا ہے تو وہ سارے انسانوں کو بیک وقت اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے اس کے بعد کے اعمال صالحہ کی۔ اور اسی لیے چونکہ یا ایھا الناس فرمایا اس لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کتاب کا نزول رب الناس نے فرمایا ہے، اس رب نے جو سارے انسانوں کا رب اور پروردگار ہے، سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، سارے انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے پہلے کی نشستوں میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ انسان کی سب سے اہم ترین ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے۔
کہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی، زندگی کے گزارنے کے لوازمات عطا فرمائے، اب یہ زندگی کیسی گزاری جائے جس کی وجہ سے اس زندگی کا دینے والا آقا اپنے بندوں سے راضی ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت، جس کو سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، جس میں یہ دعا سکھلائی گئی کہ اے ہمارے رب، تو ہماری رہنمائی اس راستے کی طرف فرما دے جو سیدھا راستہ ہے، اور اسی راستے پہ چلنے کا نام ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر چونکہ ایمان کی دعوت دی گئی، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے سارے انسانوں، اے نسل آدم، اے آدم کی اولاد، چاہے عرب کا ہو، عجم کا ہو، چین کا ہو، امریکہ کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، وہ سارے انسان جو یقینی طور پر اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اللہ ہی ان کا رب ہے، وہی ان کا معبود ہے، اس لیے ان سب کے سامنے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر اس عالی شان کتاب کو نازل کر کے خطاب فرماتا ہے، اے انسانوں اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ بندہ کہتے ہیں عربی زبان میں بندہ کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور غلامی کا حق یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا آقا ہے غلام اس کے حکم کے اوپر اپنے سر کو جھکا کے رکھے، اس کو چونو چرا کی یہ کیوں، ایسا کیوں، اس کا حق غلام کو نہیں ہوتا۔ یہاں چونکہ یہ ساری انسانیت اپنے رب کی غلام ہے، اس لیے فرمایا کہ تم اپنے رب کی غلامی اختیار کرو، اس کے احکام کی پابندی کرو۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ بات خوب اچھی طرح ہم ذہن نشین کر لیں کہ صرف اس حقیقت کو اگر آدمی قبول کر لے کہ میرا اپنا وجود، کیا اس کو میں نے خود بنایا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان کہے گا کہ نہیں، میں نے خود تو اس کو نہیں بنایا، پھر اس کا بنانے والا کون، اس کا پیدا کرنے والا کون؟ ظاہر ہے اسی کا نام اللہ ہے، وہی ہمارا مالک، ہمارا معبود ہے۔ جب اس نے ہمیں پیدا فرمایا تو یقینی طور پر ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے احکام کی فرما برداری کی جائے۔ اگر ہم خود سے نہیں بنے ہیں تو یقینی طور پر بنائے گئے ہیں، اور جب بنائے گئے ہیں تو ہمارا بنانے والا آقا، اسی کو اس کے سارے اختیارات حاصل ہیں کہ وہ ہمیں حکم فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزاریں۔ اسی بات کو یہاں فرمایا الذی خلقکم، اس نے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ انسان صرف اس بات کو خیال رکھے، یہ اس دنیا میں آیا نہیں ہے بلکہ بھیجا گیا ہے، اور اس دنیا سے جاتا نہیں ہے بلکہ جس ذات نے اس کو اس دنیا میں بھیج کر زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا ہے وہ اس کو اپنی مرضی سے اپنے پاس واپس بلا لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ زندگی کا پورا وقفہ اس کے مالک کا عطا کیا ہوا ہے تو یہ یقینی طور پر اس کا فرض بنتا ہے کہ یہ اپنے مالک سے پوچھے کہ میرے مولا، جو آپ نے اتنی شاندار زندگی اور پھر اس زندگی کو گزارنے کے جو لوازمات، اسی آیت شریفہ میں آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس وقت اس کی تفصیل عرض کریں گے، یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، تو آپ ہی بتائیں میں زندگی کیسے گزاروں۔ تو فرمایا الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہیں بھی اسی نے پیدا کیا تھا، یعنی ہمارے اولین، ہمارے آخرین، ان سب کا اکیلا مالک، اکیلا آقا۔ فرمایا لعلکم تتقون، یہ تاکہ تم بچ سکو، اس کا ترجمہ آپ کے خادم نے کیا تاکہ بچ سکو، اور دوسرا ترجمہ ہوتا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بچ سکو سے مراد یہ کہ اللہ کی نافرمانی اگر کرو گے تو اس کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے، اس کی فرما برداری کرو گے تو یقینی طور پر اس کے عذاب سے تم بچ جاؤ گے۔ اس طرح اس کا ترجمہ بچ سکو، اور پرہیزگار بن جاؤ کا معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی کو من مانی گزارنے کے بدلے اس رب کے مرضی کے مطابق گزاری جائے جس نے ہمیں پیدا کیا، اسی کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ انشاءاللہ العزیز
وقت آنے پر ہم اس لفظ تقویٰ کی مزید تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگلے آیت شریفہ میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ جس زمین پر اس انسانیت کو اللہ نے آباد فرمایا ہے، اس انسان کی زندگی کی ساری ضروریات اس زمین پر پوری ہو سکیں، اس اعتبار سے اس زمین کی تخلیق فرمائی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ پوری زمین جو ہے یہ ایک گول کرہ ہے، اور یہ زمین دو طریقے سے اپنے آپ میں گردش کر رہی ہے۔ ایک تو یہ اپنے محور پر گردش کرتی ہے، اور دوسرے یہ اپنے مدار میں گردش کرتی ہے۔ اتنی تیز گردش، اس گردش کرنے والے کرے پر اللہ نے اس انسان کو آباد فرمایا، اور پھر اس انسان کی آبادی کے اعتبار سے اگر خدا نہ خواستہ اس زمین کو لوہے کی طرح سخت بنا دیا جاتا ہے تو یقینی طور پر آدمی اس کو جو کھود کر اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کی کدال اس میں چل نہیں سکتی تھی، یا خدا نہ خواستہ اس زمین کو وہ پانی کی طرح سیال بنا دیتا کہ جس پر یہ قدم رکھتا وہ ڈوب جاتا۔ تو ذرا آپ غور فرمائیں کہ اس زمین کو اس اعتبار سے تخلیق فرمایا گیا ہے جس پر میری اپنی ساری ضرورتیں پوری ہو سکیں، نہ اس کو اتنا زیادہ سخت بنایا کہ میں اپنی ضرورتوں کو اس میں سے پوری نہ کر سکوں، اور نہ اتنی زیادہ نرم بنایا کہ میرے قدم اس پہ ٹھہر نہ سکیں۔ گویا میری ساری ضرورتیں جو اس زمین کے ساتھ اللہ نے وابستہ فرمائیں، ان ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت اس زمین میں دی، اور پھر اتنی تیز گردش کرنے والی زمین کو اس طرح میرے لیے رکھا ہے، میں اطمینان سے اپنی زندگی کے دن اس پہ گزارتا ہوں۔ لیکن کبھی کبھی اپنے اس احسان کو یاد دلانے کے لیے جب اس زمین کو ہلکی سی گردش دیتے ہیں، جس کو ہم بھوکمپ یا زلزلہ کہتے ہیں، اس وقت انسان کو اپنی حقیقت کا انداز ہو جاتا ہے کہ میرا تکبر، میرا غرور، میرا گھمنڈ، اس کی کیا اوقات ہے۔ یہ زمین کبھی سیکنڈوں کے لیے اگر ہلا دی جائے تو اس کی سینکڑوں سال کی محنتوں اور ترقیوں کو یہ سیکنڈوں میں اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اس کو ہڑپ کر جاتی ہے، اور انسان اس پر ہاہاکار کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا فرش کا ترجمہ ہمارے بعض علماء نے بچھونا کیا ہے۔ جیسے بچھونے پر آدمی آرام سے اپنے آپ کو رکھتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس زمین کو اللہ نے بمنزل فرش بنا دیا کہ اپنی زندگی کے دن اطمینان سے اپنی پوری ضرورتیں اس پہ پوری کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور لفظی ترجمہ ہوتا ہے اس کا اور آسمان سے پانی برسایا۔ ظاہر ہے آسمان کا لفظ جو ہے وہ ایک تو جو سما ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے اونچائی کے لیے بھی آسمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ آسمان سے خدا نخواستہ یہ مراد نہیں کہ بارش جو برستی ہے وہ براہ راست آسمان سے، بلکہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا اور بدلیوں کا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب آہستہ آہستہ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ ہم کو اس مقام تک پہنچائیں گے تو یہ پورا بارش کا نظام جو آج کے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے بعد بھی انسان جتنا اول دن مجبور تھا اتنا ہی آج بھی مجبور ہے۔ کہیں پر مصنوعی بارش، آرٹیفیشیل بارش برسانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اور وہ کتنے لاکھ اور کروڑ کی ہوتی ہے، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہماری ساری ضرورتیں اول دن بھی ہمارا پیدا کرنے والا پورے کرتا تھا، اور آج بھی وہی کرتا ہے، اور قیامت تک وہی کرتا رہے گا۔ اور اس کے ان ساری ضرورتوں کے پورا کرنے کے بعد اس نے اس کے بدلے ہم سے کیا مانگا؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ وہ ساری نعمتیں جو مالک الملوک اس انسان کو اس کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے عطا فرماتا ہے، اس میں آگے ابھی رزق کا جب تذکرہ آئے گا تو میں وہ عرض کروں گا، کسی ایک چیز کی قیمت، کسی ایک چیز کی، ساری چیزیں نہیں،
کسی ایک چیز کی قیمت اگر آدمی اپنا سب کچھ بیچ کے بھی ادا کرنا چاہے تو ہماری کرنسی میں ادا نہیں کر سکتا، اور ان سب کو میرے مالک نے پورے انسانوں کو مفت میں عطا فرمایا ہے، اور اس کے بدلے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکا کے رکھنا۔ میں نے جب تجھ کو پیدا کر کے ان ساری ضروریات کو تیرے حوالے کر دیا ہے، ان کو ویسا استعمال کرنا جیسا استعمال کرنے کا طریقہ میں نے تجھے سکھایا ہے۔ اب فرمایا کہ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش یعنی بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس نے نکالا اسی پانی کے ذریعے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دو، اللہ کا کسی کو پارٹنر مت بتاؤ، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ قرار دو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو، تمہیں علم دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا رزق، کہ اس نے تمہارے لیے رزق اس زمین سے نکالا۔ ہمارے ہاں کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کے بارے میں ہم لوگوں کا استعمال جو ہے بہت محدود معنی میں ہوتا ہے، حالانکہ اس کے معنی بہت وسیع ہوتے ہیں۔ میں آج لفظ رزق کی تشریح کرنا چاہوں گا اور آپ سے بہت ہی ادب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اس پر غور و خوض کریں۔ قرآن شریف اپنے مضامین کے لیے فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا یہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کا معنی یہ کہ قرآن خود اپنے مضامین پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور ظاہر ہے کسی بھی نقطے پر غور کرنے کے لیے سب سے پہلے اس چیز کا سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اور پھر آدمی کو جو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے جتنا اس پر وہ غور و خوض کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ مختلف رازوں کو کھولتے ہیں، اور ہر کھلنے والا راز اس کو اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان کے رخ پر ایک قدم اس کا آگے بڑھا دیتا ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک انسان، ایک مرد یا عورت اپنے پیدا کرنے والے کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کی بڑائی کو، اس کی صفات کو جتنا زیادہ جانتا پہچانتا ہے، اسی درجے میں اس میں بندگی کا انداز پیدا ہوتا ہے۔ جتنا وہ اپنے رب کی رفعتوں کو پہچانتا جاتا ہے، اتنا اس کے اندر تذلل آتا جاتا ہے، اس کے اندر جھکاؤ آتا جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی بے وقعت سمجھتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے میرے رب کی عظمتوں کے آگے۔ گویا اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت جو ہے آدمی کے اندر جذبہ بندگی کو بڑھانے کا سبب ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معرفت الہی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہ رحمان کے بارے میں کسی خبر والے سے پوچھو کہ کہتے رحمان کی ذات کیسی ہے۔ ظاہر ہے، اب پھر خود ہی جواب میں ارشاد فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اس خبر دینے والے کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکے گا۔ گویا اللہ کی کتاب کی روشنی میں اللہ کی ذات عالی کو پہچاننے کی کوشش، اور اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ انسانیت کے پاس صرف دو ہے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہیں اس کتاب کو جس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمایا گیا، ان کی ذات عالی۔ اس کتاب اور اس نبی محترم کی ذات سے اگر کوئی اپنے آپ کو الگ کر کے اپنی عقل، اپنا علم، اپنا تجربہ، اپنی معلومات، اس کی بنیاد پر وہ چاہے کہ اللہ کو پہچان لے، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ارشاد فرمایا کہ رزقا لکم، اس نے تمہارے لیے رزق پیدا فرمایا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ رزق کے معنی جب لفظ آتا ہے ہمارے سامنے تو عام طور سے ہم بہت محدود معنی، ہمارا کھانے پینے کی چیزیں، رزق میں یہ بھی شامل ہے۔ ہمارا کھانا پینا
یہ بھی رزق میں شامل ہے، لیکن رزق صرف اس کو نہیں کہتے، بلکہ لفظ رزق جو ہے اس کے اصل معنی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ساری چیزیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہماری ضروریات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اگر ان کی فہرست بنانا چاہیں، ان کو لسٹ بنانا چاہیں تو وہ ہمارے بس کی بات نہیں، اتنی ہماری ضروریات۔ جب ہماری ضروریات کو ہم نہیں گن سکتے تو کس طرح ہمارا رب ان کو پورا فرماتا ہے، اس کا ہم کیا احاطہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک انسان کی ساری ضروریات وہ اس کے رزق میں داخل ہیں۔ ہم جب بات رزق کی آتی ہے تو شروع کرتے ہیں پانی، بہت زیادہ ضروری چیز ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پانی تو موجود ہو اور ہوا موجود نہ ہو تو انسانی زندگی چل سکے گی؟ ظاہر ہے کہ ہوا انسانی زندگی کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا کہ اللہ نے ہماری ضروریات زندگی کو جس طرح ہمیں فراہم فرمایا ہے، کبھی ہم اگر اس پر غور کریں تو ایک انسان اپنی پوری 70 یا 60 سال کی زندگی میں جتنی آکسیجن استعمال کرتا ہے، خالی اس کا حساب کر کے دیکھ لے کہ وہ کتنے کی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی پریشان ہو جائے گا۔ پھر اس کی ضروریات زندگی جیسے جیسے یہ بڑھتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ ایسا رب ہے، ایسا رزاق ذو القوت المتین ہے کہ جب اس کو ایک بچے کی شکل میں اس کی والدہ کے پیٹ میں رکھا تھا تو وہاں اس کے رزق کو پہنچانے کا ایک ایسا غیبی انتظام فرمایا تھا۔ وہاں پر شکم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ 5 مہینے کے آس پاس کی جو اس کی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ اس میں زندگی ڈال دیتے ہیں۔ پھر اس کو وہاں سانس کی بھی ضرورت تھی، اس کو وہاں رزق کی بھی، کھانے کی بھی ضرورت تھی، اور اس کا ایسا غیبی انتظام فرمایا کہ جس کا علم نہ اس کے والد کو تھا، نہ اس کی والدہ کو تھا، اور نہ دنیا میں کوئی جانتا تھا کہ وہ مالک جو اپنے ایک بندے یا بندی کو اس کی والدہ کے پیٹ میں پرورش فرما رہا ہے، اس کے رزق کا وہ انتظام کیسے کر رہا ہے۔ وہاں سے اس کا رزق شروع ہوتا ہے، وہاں سے اس کی سانس کا انتظام شروع ہوتا ہے، وہاں سے اس کی غذا کا انتظام شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں اس کی ضروریات، جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ اتنی ضروریات ہیں انسان کی کہ ان ضروریات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اور ان ساری ضروریات کو ہمارا رب پورا فرماتا ہے۔ ان سب کو رزق کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمارا کھانا، ہمارا کپڑا، ہماری عمارات، ہمارا رہنا سہنا، ہماری ضروریات کی ساری چیزیں، یہ سب کے سب ہمارے رزق میں ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور آپ سے میں عرض کر دوں کہ یہ عجیب و غریب انتظام ہے اللہ کا کہ جس طرح اس نے ہمیں اس زمین سے نکالا ہے، یہ بات خیال رہے گی، جس طرح اللہ نے ہمیں اسی زمین سے نکالا ہے۔ رب نے فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور پھر اسی زمین سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے ایک اور مرتبہ تمہیں اٹھا کر کھڑا کر لیں گے۔ جس طرح میرا وجود کو اللہ نے اس زمین سے نکالا ہے، ٹھیک اسی طرح میری ساری ضروریات زندگی اللہ نے اسی زمین سے نکالا۔ آپ کو لگے یہ تو عجیب و غریب بات ہے، اگر کوئی ہم سے کہے کہ آپ کی یہ کار، جو خوبصورت کار کھڑی ہوئی ہے، یہ زمین سے نکلی ہے، تو آپ سوچیں گے کہ ان کا دماغ جگہ پر ہے کیا؟ لیکن ذرا آپ غور فرمائیں کہ اس کار میں استعمال ہونے والے ایک ایک چیز، وہ چاہے اس میں استعمال ہونے والی دھاتیں ہوں یا اس میں استعمال ہونے والے کل پرزے جس بھی چیز سے بنے ہیں، چاہے اس کے ٹائر ہوں، اس کے ٹیوب ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں آخر کہاں سے آئیں؟ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان سب کو اللہ نے زمین سے پیدا کیا تھا۔ اس کے میٹلز وہ بھی زمین سے نکالے گئے، اس کا ٹائر ٹیوب
اس کی بھی اصل جس درخت کو اللہ نے بنایا وہ بھی زمین سے نکالا گیا، اور پھر جس انسان نے اس کار کو ڈیزائن کیا ہے اس انسان کو بھی اسی زمین سے نکالا گیا تھا۔ گویا اصل کے اعتبار سے یہ پوری کار جو آج اتنی خوبصورت کار ہمارے سامنے کھڑی ہے، یہ پوری کار اللہ نے زمین سے نکالی ہے۔ ہماری یہ خوبصورت عمارتیں گویا ہماری پوری تہذیب و تمدن جس پر ہمیں بڑا غرور اور فخر ہے، ان سب کی حقیقت پر اگر آپ غور کریں گے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہر چیز کو اللہ نے زمین سے نکالا۔ اسی لیے یہاں فرمایا رزق لکم، تمہارا سارا رزق جو ہے ہم نے زمین سے نکالا ہے۔ رزق کا معنی ضروریات کو پوری کرنے والے سارے سامان زندگی، ان سب کو رزق کہا جاتا ہے، اور ان سب کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین سے نکالا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی خیال رکھیے کہ یہ ساری چیزیں اپنی عمر کے دن پورے کرنے کے بعد کسی زمین کا حصہ بنا دیے جاتے ہیں، جس طرح ہمیں اس زمین کا ایک حصہ بن جانا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ایسا اللہ، اس شان کا اللہ، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ قرار دو۔ یہ سارے کام فقط اللہ کرتا ہے، ایک اللہ کرتا ہے، اور اس کی اس ساری کاریگری میں، سارے انتظامات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس حقیقت کو جانتے تو ہو۔ اب اگلی آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کسی شک میں مبتلا ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمایا اپنے بندے خاص پہ، عبدنا، یہ بات خیال رہے کہ عبد سے مراد یہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے آپ کے اس خادم نے جب ترجمہ کیا تو اپنے بندے خاص کہا تھا وہاں، اس لیے کہ سارے انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور رسول ہوتے ہیں۔ ہم جس کلمہ شہادت کو ایک ایک ہمارا بچہ جانتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کیا معنی اس کلمے کا؟ تھوڑا سا جو کلمہ ہے، جو دعائیں ہیں، نماز میں پڑھا جانے والا قرآن ہے، اتنا بھی اگر ہم ترجمے سے واقف ہو جائیں تو ہماری دعاؤں میں نیا انداز پیدا ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے سارے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، رسم کے طور پر نکلتے ہیں، اور جب ہم اس کے معنی اور مطلب سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ الفاظ ہمارے دل سے نکلیں گے۔ تو ہم اس کلمہ شہادت میں کیا ادا کرتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ اور یہی بات یہاں فرمایا کہ ہم نے اپنے اس بندے خاص پر جو اس کتاب کو نازل فرمایا، اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی کوئی ایک صورت۔ یہاں پر اس مضمون کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ اس قرآن کی زبان عربی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اور جس قوم سے خطاب تھا اول قرآن پوری انسانیت کے لیے، قیامت کے لیے، لیکن سب سے پہلا خطاب اہل مکہ، ان کی بھی زبان عربی ہے۔ اب جب رب کائنات نے اس کتاب کو نازل فرمانا شروع کیا، وہ دن کہ جس دن پہلی مرتبہ سیدنا جبریل فرشتوں کے سردار اور پھر ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر نازل تشریف لے آئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، پہلی وحی ہے۔ اس نزول وحی کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کی
جو منمانی زندگی تھی اس سے ذہنی طور پر آپ انتہائی پریشان ہوتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ یہ ان کی جو منمانی زندگی ہے یا یہ کہ انسان کی شکل میں ہونے کے بعد بھی جو یہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر جانور بھی شرما جائے، کاش ان کی زندگی کا رخ درست ہو جاتا۔ لیکن نزول قرآن تک تاریخ جو ہے پوری طرح ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بار بار اپنے در دولت کو چھوڑ کر چند دنوں کا سامان زندگی، یعنی کہنا چاہیے ستو اور پانی، کھجوریں اور پانی لے کر جو حرا میں تشریف لے جاتے تھے، وہ صرف اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جس ماحول کو آپ اپنی نگاہ مبارک سے دیکھ رہے تھے وہ ناقابل برداشت تھا۔ انسان کی منمانی، انسان کا نافرمانیوں کا ماحول، یہ سب کچھ آپ کے لیے انتہائی ناقابل برداشت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رب کائنات نے اس کتاب کو نازل فرمایا تو ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو کھول نہیں دیا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کی پیٹھ پر سے اس بوجھ کو اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جو بظاہر آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا۔ جس فکر میں آپ گھلے جا رہے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نزول قرآن کے ساتھ ہم نے آپ کی اس فکر کو آپ سے دور کر دیا اور آپ کو مقام نبوت پر فائز فرما کر آپ کو ایک راستہ دکھا دیا جس پر ساری انسانیت کو آپ کو بلانا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان جو ہوگا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ تینوں زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان عربی، اور جن سے خطاب ہے وہ بھی عربی۔ اس قرآن کو جب انہوں نے سنا، یہاں یہ بھی خیال رکھنے کی بات ہے کہ وہ دور جو تھا بہت دور کا زمانہ نہیں ہے، تقریباً 1500 سال پہلے کا معاملہ ہے، یہ واقعہ ہے۔ اور اس روشن دور میں جہاں سے ایک ایک واقعہ جو ہے باقاعدہ ہمارے پاس، یا اور ہمارے پاس کیا بلکہ اہل تاریخ کے پاس ایک ایک لمحہ جو ہے وہ پوری طرح سے محفوظ ہے تاریخی دستاویز کے اعتبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن کو ان کے سامنے پڑھ کر سنایا، ارشاد فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب اپنے قرابت داروں کو اس قرآن کے ذریعے ڈر سنا دیجیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کے سامنے اس کتاب الہی کو پیش فرمایا تو ظاہر ہے وہ عربی تھے، لیکن یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کلام نے جو ان پر اثر کیا، اللہ کے اس کلام نے جو ان پر اثر کیا، اور پھر جن لوگوں کے قلب و ذہن کی دنیا کو اللہ نے بدلا، اس کو دیکھ کر وہ حیران اور ششدر رہ گئے۔ انہوں نے پھر ایک طریقہ اختیار کیا مخالفین نے، یہ خیال رہے یہ مخالفین کا تھا، کچھ مقدس اور پاکیزہ روحیں وہ ہیں جنہوں نے اس دعوت حقہ کو سنا، اور جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مقدس روحیں ہیں کہ جنہوں نے جیسے ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مقدس سے ایمان کی دعوت سنی، بغیر ایک لمحہ ضائع کیے ہوئے انہوں نے آپ کی اس دعوت حقہ کو قبول کر لیا۔ لیکن بعض وہ لوگ جن کو اس سے اللہ واسطے کا بیر تھا، اس کی مخالفت کرنی تھی، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو کلام آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ معاذ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں۔ بس ابھی اس پر بات پوری کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اگلی نشست میں پھر اسی موضوع کو مزید آپ کے سامنے عرض کریں گے، اس لیے کہ یہ آیت شریفہ جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہو
تو کوئی اسی طرح کی کتاب، اسی طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، یہ بہت سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز، قرآن کی ایک ایسا کلام ہونا جس کلام کی مثال یا جس کا جواب ساری کائنات مل کے نہیں دے سکتی، اس کلام کی کون سی ایسی خصوصیت ہے؟ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بات کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔